اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو ہے، چونکہ مستقل ایک گروہ ہے جو امام علیہ السلام کی امامت کو مستقل نہیں مانتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عارضی طور پر امام تھے، مستقر و امام مستقل نہیں تھے۔ امام مستودع ایک اصطلاح گھڑی ہوئی ہے، یہ استعمال ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی شخص یا کوئی گروہ اس کا عقیدہ ہے قرآن پر، سنت پر، تو اس کے لیے جب یہ دعویٰ وہ کرتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام امام مستودع ہیں، امام مستقر و مستقل نہیں ہیں، صرف اپنے کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ وہ ایسے ہیں، تو کسی بزرگ کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ قائم کیا جاتا ہے یا قرآن پاک کی آیت محکم پر، یا حدیث متواتر پر، یا حدیث مستفیضہ پر، یا حدیث صحیح مخفوف بالقرائن پر۔ صرف حدیث صحیح ہو، مجرد عن القرائن ہو، تو اس پر بھی عقیدہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ قائم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص عقیدہ اپنا قائم کرتا ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں کہ کوئی ان کو مانتا ہے نہیں مانتا، نہ مانے کوئی جو نہیں مانتا۔ ساری عربوں لوگ ہیں جو نہیں مانتے اہل بیت علیہ السلام کو، تو کیا مطلب حتیٰ خود رسول اللہ کو نہیں لوگ مانتے۔ ہزار لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو خود خدا کو نہیں مان رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اپنے آپ کو محقق بھی بنا کے پیش کرنا، اور پھر اہل بیت کی اور ائمہ علیہ السلام کی اور ہمارے ائمہ کی توہین کرنا، تو یہ کسی صورت بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے کسی کو۔ میں خاموش تھا اس حوالے سے، لیکن میں نے پھر جو چینلز دیکھے آغا خانیوں کے، تو مسلسل وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہیں اور ائمہ کی توہین کرتے ہیں۔ لہذا اب میں انشاءاللہ ایکسپوز کروں گا، صرف ایک گفتگو ہوگی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے عنوان سے۔ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ کس نے نماز میں تحریف کی، کس نے شریعت مصطفیٰ، شریعت خدا کو تبدیل کیا، اور تحریف کرنے والا اور تبدیل کرنے والا قرآن کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم بیان کریں گے۔ یہ پوری تفصیل ہے، میں بہت سارا اکٹھا کر چکا ہوں، اس لیے سارا کچھ آئے گا۔ آپ رک جائیں تو بہتر ہے، ورنہ ہم کچھ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ آپ کے مذہب، مکتب تو آپ کا ہے ہی کوئی نہیں۔ خانیوں کا مکتب کون سا ہے؟ مکتب ہوتا ہے کتب احادیث ہوں، کتب تفاسیر ہوں، کوئی اصول مذہب، کسی جگہ کوئی ہے ہی کچھ نہیں۔ جو اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا امام حاضر ہے، وہ امام ہی ہوتا ہے جو برہنہ لڑکیوں کے ساتھ میراتھن ریس میں حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس تصویریں موجود، آئیں پیچھے پلٹتے ہیں، گفتگو دوسری طرف نہ چلی جائے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے عنوان سے یہ جو کیا جاتا ہے کہ وہ امام مستودع ہیں، امام مستقر نہیں، تو پہلے نمبر پہ یا تو کوئی قرآن کی آیت محکم دکھائیں، امام کو امام عارضی طور پر امام ماننا، یا رسول اللہ کی کوئی حدیث دکھائیں۔ ہاں، آپ کے کسی بزرگ نے کوئی 1200 سال بعد کو گھڑ لیا ہو، وہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس بزرگ کی تو نہ اس جملے کی۔ ہمارے لیے حجت ہے قرآن پاک، ہمارے لیے حجت ہے رسول اللہ کی حدیث، ہمارے لیے حجت ہے ائمہ، ان 12 ائمہ علیہ السلام کی حدیث۔ ان 12 ائمہ میں سے جو باقی 11 ائمہ ہیں، کسی نے کہا ہو کہ عارضی طور پہ امام تھے، مستقل و مستقر امام نہیں تھے، رسول اللہ کی حدیث سے، متواتر سے یا حدیث
مستفیضہ سے یہ ثابت کریں یا قرآن کی آیت محکم سے. چیلنج ہے میرا آپ کو. یہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہیں یہ رسول اللہ کی حدیث اور کتب فریقین میں یعنی اہل سنت اور اہل تشیع متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین امامان قام او قعد. حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے جہاد کے لیے قیام کریں چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں، جس حالت میں بھی ہوں گے یہ امام ہوں گے. اور جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو اس وقت دونوں شہزادے رسول اللہ کے پاس ابھی سن مبارک بھی بہت تھوڑا سا تھا. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو رسول اللہ نے علی نحو الاطلاق امام کہا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی خصوصیات امیر المومنین کی ہیں اور جتنی دلائل مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے لیے ہیں، وہ ساری خصوصیات سب دلائل امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے بھی ہیں اور باقی آئمہ جو امام زمان علیہ السلام کے تک ہیں ان تک یہ ساری خصوصیات. کیسے پہچانا جائے گا؟ کوئی امام حجت خدا کیسے پہچانا جائے گا؟ وہ برہنہ لڑکیوں کے ساتھ میراتھن ریس میں حصہ لینے سے پہچانا جائے گا یا رسول اللہ کی صفات اس کے وجود کے اندر ہوں کہ جس طرح رسول اللہ معجزات دکھاتے تھے وہ بھی معجز نما اور معجزات دکھاتا ہو اذن الہی سے؟ کس طریقے سے ثابت ہوگی؟ میراتھن ریس میں حصہ لینے سے یا پھر معجزات دکھانے سے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ جب دنیا نہیں مانتی تھی تو وہ معجزات دکھاتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خدا نے انہیں آیات دیں، انہیں صاحب معجزات بنایا. موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات دکھائیں، خود سرکار رسالت امام، تمام نبیوں کے علم کے وارث امیر المومنین علیہ السلام اور امیر المومنین کے علم کے وارث سرکار امام حسن مجتبی. یہ پچھلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ جتنے تبرکات ہیں انبیاء کے امام کے پاس ہوتے ہیں. امام وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں تبرکات کی بجائے تابوت سکینہ کی بجائے عصائے موسیٰ کی بجائے کوئی بانسری ہو، کوئی موسیقی کی آلات ہوں، اس نے لباس بھی پورا نہ پہنا ہو، اس کو واجب پردہ بھی نہ ہو اور برہنہ عورتوں کے ساتھ دوڑ رہا ہو. وہ تو امام نہیں ہوتا، وہ تو فسق و فجور ہے. یہ چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہان کی نبوت کتنے طریقے سے نص سے ثابت ہے، نمبر 2 اجماع سے ثابت ہے، نمبر 3 معجزات سے ثابت ہے. مطلب جتنی خصوصیات باقی سارے انبیاء میں وہ ساری رسول اللہ میں، اور جو ساری خصوصیات رسول اللہ کی وہ ساری ان کے وارث کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کا علم جس کا مقابلہ ملائکہ نہیں کر سکے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر کیا وہ علم اٹھ گیا تھا، ان کے رحلت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا یا آگے منتقل ہوا؟ نہیں، خدا نے منتقل کیا اگلی نسل میں، اور نسل میں قابیل کی طرف نہیں گیا، جناب حابیل پھر جناب شیس، اس طرح منتقل ہوتا ہوتا سرکار ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے سرکار اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور منتقل ہوتا سارے کا سارا رسول اللہ تک. اور رسول اللہ کی جب رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، تو رسول اللہ کی شہادت پر کیا اس کے بعد رسول اللہ کا وہ علم اٹھ گیا تھا؟ نہیں، جہاں یہ علم آئے گا وہاں امامت ہوگی، وہاں یہ خصوصیات ہوں گی. تو جو رسول اللہ کے پاس آیا وہ سارا منتقل ہوا امیر المومنین کی طرف، اور امیر المومنین سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام. تو امام حسن مجتبی، کیونکہ جو عارضی امام ہوتا ہے نا، وہ نہ تو تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، وہ معجز نما نہیں ہوتا، بس اس کے اندر وہ خصوصیات نہیں ہوتی. جو مستقل امام ہے اس کے اندر وہ خصوصیات ساری ہوتی ہیں. جو امیر المومنین میں مستقل امام ہے نا، انہیں تو مانتے ہیں، تو جو ساری تھی وہ ساری امام حسن مجتبی علیہ السلام. اس طرح امیر المومنین مردے کو زندہ کرتے، چاہتے تو مرد کو عورت بنا سکتے تھے،
اس عالم تکوین میں تصرف بھی اذن الہی، اگر باقی انبیاء کر سکتے ہیں تو وارث انبیاء یہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ روایات ہیں، یہ بحار الانوار جلد نمبر 43 ہے، اس میں صفحہ نمبر 327 ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعدد معجزات بیان ہوئے ہیں، جس طرح نص کے ساتھ نصوص موجود ہیں۔ خداوند قدوس نے احادیث قدسی کے اندر امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام لیا۔ ہم اپنے 12 ائمہ کے نام احادیث قدسی میں دکھاتے ہیں، رسول اللہ کی متواتر احادیث میں دکھاتے ہیں، باقی ائمہ کی احادیث میں بھی ان 12 ائمہ کے نام دیتے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو اپنے 50 ائمہ کے نام دکھائے، 50 میں سے یہ تو چلو یہ ہیں، تو باقی 44 کے کوئی دکھا دے، ہمت ہے کسی میں تو دکھا دے، کیونکہ ہم مانیں گے اس کو اگر 44 شخصیات کے نام احادیث رسول اللہ میں آ جائیں تو ہم ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر تسلیم کریں گے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے خود ساختہ بننے والوں کو نہ کربلا میں مانا ہے نہ کربلا کے بعد مانا ہے۔ چلے آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جی، علامہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 43 میں، کہ امام حسن علیہ السلام کی معجزات میں ایک باب قائم کیا، باب معجزات ہی علیہ السلام، اس کے صفحہ نمبر 327 پہ امام فرماتے ہیں سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ لو دعوت اللہ تعالی لجعل العراق شاما والشام عراقا وجعل المرأة رجلا والرجل امرأة، اگر میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں اس شام کو عراق میں اور عراق کو شام میں بدل دوں، اور عورت کو مرد اور مرد کو عورت میں بدل دیا جائے گا۔ فقال الشامی، ایک شامی اٹھا، وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، ایک شامی اٹھا اور اس نے کہا کون ہے جو اس پہ یہ قدرت رکھتا ہے؟ فقال علیہ السلام انہزی الا تستحین ان تقعدی بین الرجال، خاموش ہو کے بیٹھ جا، تجھے حیا نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے۔ فوجد رجل نفسہ امراتن، ادھر اس زبان اطہر سے یہ جملہ نکلنا تھا، ادھر وہ مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ ثم قال وصارت عیالک رجلا، اور صرف اتنا نہیں ہے، تمہاری زوجہ جو ہے نا وہ اب مرد بن چکی ہے۔ وَتَقَارُبُكَ وَتَحْمِلُ عَنْهَا وَتَلِدُ وَلَدًا خُنْثَىٰ فَكَانَ كَمَا قَالَ علیہ السلام، اب کیا ہے، تم دونوں کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو نہ مرد ہوگا نہ عورت بلکہ خنثیٰ ہوگا۔ کما قال، پھر ایسے ہی ہوا جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلا تھا۔ ثم انہما تابا وجاء الیہ فدعا اللہ تعالی فعاد الى الحالۃ الاولی، پھر اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی آئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر توبہ کی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پھر سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ دوبارہ سے پہلی حالت میں پلٹ گئے۔ یہ معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے۔ اس کے علاوہ ذرا خود دیکھیں، ایک خطبہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام خود اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ جب شام کے حکمران کے ساتھ صلح فرمائی تو وہاں پہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ممبر پہ گئے، فصعد المنبر فخطب تبین للناس نقصہ فدعا فقال له، یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں حقائق۔ فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، امام علیہ السلام ممبر پہ آئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا الحسن بن علی بن ابی طالب، جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میرا نام حسن ہے، علی کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا پوتا ہوں۔ وابن سیدۃ النساء فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں۔ انا ابن خیر خلق اللہ، انا ابن رسول اللہ، جس کو اللہ نے پوری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا میں اسی کا بیٹا رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن صاحب الفضائل،
میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے تمام فضیلتوں کا مجموعہ بنایا۔ انا ابن صاحب المعجزات، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے تمام معجزات عطا کیے۔ والدلائل، انا ابن امیر المومنین، میں وہ ہوں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ انا المدفوع عن حقی، میں وہ ہوں جس کا حق ان سے چھینا گیا۔ انا و اخی الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں اور میرا بھیا حسین دونوں ہم جنت سردار ہیں۔ انا ابن الرکن والمکان، وہی بالکل وہی لب و لہجہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت ثابت کرنے کے لیے دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے جو دلائل پیش کیے، وہی لب و لہجہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے لیے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے انا ابن الرکن والمقام، انا ابن مکہ و منا، انا ابن المشعر و عرفات، میں ابن رکن و مقام ہوں، میں ابن مکہ و منا ہوں، میں ابن مشعر و عرفات ہوں۔ ابن مطلب یہاں کہ میں مکہ کا وارث ہوں، میں رکن و مقام کا وارث ہوں، میں منا کا وارث ہوں، میں مشعر اور عرفات کا وارث ہوں۔ وقال لہو، یہاں ایک نام ہے میں نہیں لوں گا، یہ بھی بحار الانوار بھی کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 331 میں ہے۔ اس میں یہاں پہ آگے چل کے امام فرماتے جملے کے لیے میں نے یہ پچھلے جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خود اپنے لیے فرما رہے ہیں انا امام خلق اللہ وابن محمد رسول اللہ، میں ہوں اللہ کی مخلوق پر امام اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ یہاں پہ اس کے بعد شام کا حکمران درمیان میں حائل ہوتا ہے اور کلام پھر یہاں پہ رک جاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی امامت کا دعویٰ خود کر رہے ہیں، اور پھر اجماع اہل بیت ہے۔ علامہ مجلسی نے اسی بحار الانوار میں ہی جلد نمبر 43 کہ اجماع اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 کا اجماع حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت پر، اس اجماع کا منکر مسلم نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم پوری تفصیلات انشاءاللہ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا بندے کو دوسرا میں ان حقائق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔